الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الراشدين المهديين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا خطيب الأنبياء والمرسلين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. زینت مسند صدارت محسن آل سنت حضرت قبلہ قاضی محمد محمود احمد صاحب نقشبندی مجددی زید مجدہ، فخر السادات پیر سید عطا اللہ شاہ صاحب زید مجدہ، فاضل ذیشان حضرت علامہ مولانا حافظ نصر اللہ صاحب مدظ اللہ العالی، الحاج محمد اقبال گھومن صاحب، جناب محترم چودھری محمد انور صاحب صدر سنی اتحاد کونسل بجوات، عزیز القدر مولانا بلال حسن صاحب، انتہائی قابل احترام برادران اسلام، حاضرین و سامعین، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جس نے ہمیں جامعہ ثانیہ کے اس ماہانہ پروگرام میں درس قرآن مجید کی اس محفل میں حاضری کی توفیق عطا فرمائی ہے. دعا ہے کہ خالق کائنات اس محفل کو ہم سب کے لیے بخشش اور مغفرت کا سامان بنائے. دین سمجھنے، دین سیکھنے، عقائد کی درستگی اور اعمال کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. درس قرآن مجید کے تسلسل کو پیش نظر رکھتے ہوئے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 109 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. یہ آیت آج سے 1400 سال پہلے ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ اقدس پہ نازل ہوئی، لیکن دور حاضر کے تناظر میں دیکھیں تو اس آیت کا مضمون آج بھی ثابت ہوتا ہے. گزشتہ دروس میں نسخ کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے گفتگو کی کہ قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے علم نسخ کا ماہر ہونا ضروری ہے. اس آیت کا تعلق بھی اسی مضمون کے ساتھ ہے
کہ یہودی چاہتے ہیں اہل ایمان کو مرتد بنا دیا جائے. ودا چاہا کثیر بہت سارے من اہل الکتاب اہل کتاب نے لو کاش یردونکم تمہیں مرتد بنا دیں تمہیں لوٹا دیں من بعد ایمانکم تمہارے ایمان کے بعد کفارا کافر بنا دیں کفر کی طرف لوٹا دیں. اور ایسا وہ کیوں چاہتے ہیں؟ حسدا من عند انفسہم ان کے دلوں میں جو حسد پایا جاتا ہے اس حسد کی وجہ سے وہ اہل ایمان کو مرتد بنانا چاہتے ہیں. من بعد ما تبین لہم الحق باوجود اس کے بعد اس کے کہ ان کے لیے حق واضح ہو چکا ہے. حق واضح ہو چکا ہے لیکن پھر بھی وہ حق کو تسلیم نہیں کر رہے. رکاوٹ کون سی چیز ہے؟ وہ ہے حسد. فاعفو پس انہیں چھوڑ دیں. وصفحو درگزر کریں. حتی یأتی اللہ بامری یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا حکم لائے جو امر الہی ہے وہ آ جائے. ان اللہ علی کل شیء قدیر بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. اہل کتاب کی جو بری خواہش ہے کہ اہل ایمان سے ایمان چھین لیا جائے وہ کیوں ہے؟ حالانکہ انہوں نے حق کو دیکھ لیا ہے، حق کی نشانیاں واضح ہیں، حق ان پر واضح ہو چکا ہے لیکن پھر بھی وہ مسلمانوں کی مخالفت کر رہے ہیں. تو اس کا سبب ہے حسد. کیا سبب ہے؟ حسد ایک روحانی بیماری ہے. جس طرح جسمانی بیماریاں ہوتی ہیں، بخار ہے، بلڈ پریشر ہے، شوگر ہے، جسم کی بیماریاں، اسی طرح کچھ بیماریاں جو دل کو لگ جاتی ہیں. جب دل کو بیماریاں لگ جائیں تو پھر دل حق کو قبول کرنے کے لائق نہیں رہ جاتا. آنکھ بیمار ہو تو صحیح طرح دیکھتی نہیں، کان بیمار ہوں تو صحیح طرح آواز نہیں سنتے، زبان میں تکلیف ہو تو آدمی آسانی سے بول نہیں سکتا، اور دل کو بیماری لگ جائے تو دل حق کو دیکھ کے بھی حق کو قبول نہیں کرتا. حسد ایک روحانی بیماری ہے اور بڑی شر والی بیماری ہے. قرآن مجید میں ہے وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ پروردگار ہم تیری پناہ مانگتے ہیں کہ جب حاسد کا حسد شر ظاہر کرتا ہے تو اس شر سے ہم پناہ مانگتے ہیں. حسد کیا ہے؟ امام راغب اصفہانی نے حسد کی یہ تعریف لکھی ہے کہ کسی مستحق نعمت کو کوئی نعمت ملے تو آدمی یہ خواہش کرے کہ یہ نعمت اس سے چھن جائے اور مجھے مل جائے. یہ ہے حسد. اس سے یہ نعمت ضائع ہو جائے اور مجھے یہ نعمت مل جائے. یہ ہے حسد. اور حسد کی مختلف قسمیں ہیں. ایک قسم جو سب سے بری ہے وہ یہ ہے کہ جس سے آدمی حسد کر رہا ہے اس کے بارے میں وہ یہ سوچتا ہے کہ یہ نعمت اس سے چھن جائے، مجھے چاہے ملے یا نہ ملے، لیکن اس سے یہ نعمت چھن جائے، یہ اس نعمت سے محروم ہو جائے. کسی کو عزت ملی ہے
آدمی کہتا ہے یہ بے عزت ہو، مجھے چاہے عزت ملے یا نہ ملے. یہ حسد کی سب سے بری قسم ہے. دوسری قسم ہے جو ابھی میں نے آپ کے سامنے بیان کی کہ محسود، جس سے حسد کیا جا رہا ہے اس سے نعمت چھن جائے اور مجھے مل جائے. یہ حسد کی دوسری قسم. اور تیسری قسم یہ ہے کہ جو نعمت کسی کو ملی ہے آدمی خواہش کرتا ہے کہ یہ نعمت اس سے ضائع نہ ہو، اس سے نہ چھینی جائے، نعمت اس کے پاس موجود رہے پر مجھے بھی ایسی نعمت مل جائے. اس کو ہم رشک کہتے ہیں. یہ جائز ہے، مومن رشک کر سکتے ہیں. رشک جائز کہ جس سے حسد کیا جا رہا ہے اس سے نعمت ضائع نہ ہو، نعمت اس کے پاس موجود رہے، ہاں ایسی ہی نعمت مجھے بھی مل جائے. اور اگر مجھے نعمت نہ بھی ملے پھر بھی اس سے وہ نعمت ضائع نہ ہو. یہ حسد کیا ہے؟ جائز ہے. یہ رشک ہے. حضور کی حدیث ہے، آپ نے ارشاد فرمایا 2 آدمیوں میں حسد جائز ہے، ان پر حسد کیا جا سکتا ہے. پوچھا گیا یا رسول اللہ کون سے 2 لوگ؟ فرمایا ایک وہ جس نے قرآن پڑھا ہے اور دوسروں کو پڑھاتا ہے. چند دوستوں نے کہا سبحان اللہ. یہاں تو وہ خوش نصیب بیٹھے ہیں جن پر حسد جائز ہے. جس نے قرآن پڑھا اور دوسروں کو پڑھا رہا ہے، تو اب کون سا حسد جائز ہے کہ جیسے وہ پڑھا رہے مجھے بھی پڑھانے کی اللہ توفیق عطا کر دے. حضور نے فرمایا یہ حسد جائز ہے. اگر کوئی دین سیکھتے آگے سکھا رہے تو اس پر حسد جائز ہے. کون سا حسد؟ وہی جو رشک کی تعریف میں آتا ہے کہ اس سے نعمت ضائع نہ ہو، اس کے پاس رہے، مجھے بھی ایسی ہی نعمت مل جائے، میں بھی وہی کام کرنے لگ جاؤں. ایک آدمی تو وہ جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے، اور دوسرا وہ جس کو اللہ نے مال دیا ہو اور وہ مال اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے راستے میں خرچ کرے، اس پر بھی حسد جائز ہے. کون سا حسد؟ وہی حسد جس کی میں نے تعریف کی کہ حسد کی تیسری قسم یہ ہے کہ نعمت محسود کے پاس موجود رہے اور مجھے بھی ایسی ہی نعمت مل جائے. حدیث پاک سے میں نے اس کی دلیل دی کہ یہ حسد جائز ہے. وہ حسد سب سے برا ہے جس میں آدمی یہ خواہش کرتا ہے کہ محسود سے نعمت ضائع ہو، مجھے چاہے ملے یا نہ ملے. اور اس کے بعد دوسرا حسد ہے کہ محسود سے نعمت ضائع ہو جائے اور مجھے مل جائے. یہ دونوں حسد برے ہیں. حاسد اپنے ہاتھوں سے آگ لگاتا ہے اور خود ہی اس میں جلتا ہے. حسد کیا ہے؟ سینے کی ایک آگ ہے کہ کسی کی عزت یا کسی کے پاس نعمت برداشت نہیں ہوتی، تو حاسد خود اپنے سینے میں آگ لگا رہا ہے. کوئی ایسا شخص آپ نے دیکھا ہے جو خود اپنے اوپر تیل چھڑک کے اپنے اوپر آگ لگائے؟ حاسد وہ ہے جو خود آگ لگاتا ہے اور خود ہی اس میں جلتا ہے. حدیث مبارکہ ہے، حضور نے ارشاد فرمایا حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ خشک لکڑی کو کھاتی ہے. اور دوسری حدیث مبارکہ ہے کہ جس طرح کینچی چیزوں کو کاٹتی ہے، جس طرح کوئی مونڈنے والی شے، ترجمہ سنا رہا ہوں آپ کو، کسی چیز کو مونڈ دیتی ہے، کاٹ دیتی ہے. کینچی کا لفظ میں نے ترجمہ سمجھانے کے لیے بولا ہے، حدیث میں نہیں ہے. حضور نے فرمایا کہ حسد مونڈنے والا ہے. یا رسول اللہ کس چیز کو مونڈنے والا ہے؟ فرمایا حسد بالوں کو مونڈنے والا نہیں، حسد دین کو مونڈنے والا ہے. کہ جو آدمی حسد میں مبتلا ہوتا ہے ایک وقت آتا ہے کہ اس کے سینے سے دین نکل جاتا ہے. دین اس سینے میں رہنا پسند نہیں کرتا جس دل میں حسد ہو. اور آج کتنے گھر ہیں
جو حسد کی آگ میں جل رہے ہیں، بھائی بھائی سے حسد کر رہا ہے۔ حسد کی جہاں بے شمار خرابیاں ہیں، برائیاں ہیں، وہاں حسد نہ کرنے کے بے شمار فضائل۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، حضور نے ارشاد فرمایا، صحابہ کی محفل لگی تھی، حضور نے فرمایا صحابہ غور سے دیکھنا اب کون آتا ہے، اب جو آئے گا وہ پکا جنتی ہے۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں ایک صحابی آئے جو تازہ تازہ وضو کر کے آئے تھے اور ان کی داڑھی مبارک سے پانی نچڑ رہا تھا، حضور کی محفل میں بیٹھے۔ دوسرے دن صحابہ کی محفل ہے، حضور تشریف فرمائے، حضور نے فرمایا اب جو آ رہا ہے نا وہ پکا جنتی ہے۔ صحابہ کہتے ہیں ہماری نظر دروازے کی طرف لگ گئی، کون آ رہا ہے؟ حدیث بعد میں سناتا ہوں، پہلے یہ بات ذہن نشین کر لیں، غلام گھر سے چلتا ہے، آقا کو پتا ہے کون آ رہا ہے۔ آپ نہیں سمجھے میں نے کیا کہا ہے؟ کوئی زائر طیبہ گھر سے نکلے اس نیت کے ساتھ کہ میں در رسول پہ سلام کرنے جا رہا ہوں، یہ نہ سمجھے کہ حضور کو خبر نہیں، حضور جانتے ہیں کون آ رہا ہے اور کس ارادے کے ساتھ آ رہا ہے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ۔ قرآن مجید پڑھ کے دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا میرے محبوب کے دروازے پہ آؤ تو انتظار کرو، دروازے پہ دستک نہ دو، میرا نبی اپنی مرضی سے نکلے یہ بہتر ہے۔ یا اللہ دستک دیں گے تو پتا چلے گا کہ کوئی آیا ہے، دستک نہیں دیں گے تو پتا کیسے چلے گا؟ جواب آتا ہے دستک وہاں دی جاتی ہے جہاں پتا نہ ہو کون آیا ہے۔ تم تو گھر سے چلتے ہو، نبی کو پتا ہے کون آ رہا ہے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ۔ امتی گھر سے چلے، آقا کو پتا ہے کون کس ارادے کے ساتھ آ رہا ہے۔ حضور نے فرمایا صحابہ دیکھنا اب جو آئے گا نا وہ پکا جنتی ہے۔ انس بن مالک فرماتے ہیں دوسرے دن پھر وہی صحابی آئے، تیسرے دن حضور نے یہ بات فرمائی، تیسرے دن بھی وہی صحابی آئے۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں میرے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ میں اس صحابی کے ساتھ رہتا ہوں اور چیک کرتا ہوں کون سی صفت ہے ان کی جس وجہ سے حضور نے ان کے جنتی ہونے کا اعلان فرما دیا ہے۔ دیکھیں میرا اور آپ کا فیصلہ قیامت کے دن ہوگا، حساب ہوگا، اعمال تلیں گے، پھر فیصلہ ہوگا کون جنتی ہے کون دوزخی ہے۔ ابھی میں اور آپ آزمائش میں ہیں، پانی پرن سہیلیاں تے رنگا رنگ کڑے، پریا اسی دا جانیے جس دا۔ میرا اور آپ کا فیصلہ تو قیامت کے دن سنایا جائے گا۔ وہ کتنے خوش نصیب ہیں جن کا فیصلہ حضور نے دنیا میں سنا بھی دیا۔ خوش نصیب ہیں یا نہیں؟ جس کا فیصلہ حضور نے دنیا میں سنا بھی دیا ہے وہ کتنا خوش نصیب ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں میں نے سوچا میں صحابی کے گھر رہتا ہوں، فرماتے ہیں میں چند دن اس کے ساتھ رہا، وہ صحابی عشاء پڑھتے ہیں پھر فجر کے لیے اٹھتے ہیں، عام ان کے معمولات ہیں، کوئی زیادہ غیر معمولی عبادت نہیں وہ کرتے، بس فرائض ادا کرتے ہیں۔ میں دل میں سوچ رہا تھا حضور نے ان کے لیے جنتی ہونے کی بشارت دی ہے اور ان کی زندگی تو ایک عام مسلمان کی زندگی کی طرح یہ ہے، نمازیں فرض نمازیں بس پڑھ لیتے ہیں اور کوئی زیادہ غیر معمولی عبادت نہیں کہ رات بھر کھڑے رہتے ہوں، وظائف پڑھتے رہتے ہوں، قرآن پاک کی تلاوت میں مصروف رہتے ہوں، نفل پڑھتے رہتے ہوں۔ کہتے ہیں میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کے یہی معمولات ہیں یا ان کے علاوہ بھی کوئی معمولات؟ وہ صحابی فرمانے لگے جو کچھ تم نے دیکھا ہے یہی میرے معمول ہیں، میں بس فرائض ہی ادا کرتا ہوں۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں میں یہ سوچ کے اٹھ کے آنے لگا اجازت لے کے کہ میں اس راز تک نہیں پہنچ سکا
جو راز میں جاننا چاہتا تھا۔ میں اٹھ کے آنے لگا تو وہ صحابی جنہیں جنت کی بشارت مل چکی تھی، انہوں نے فرمایا عبداللہ بن عمر سنو، میرے اندر ایک چیز ہے کہ میں کسی مسلمان پر نعمت دیکھتا ہوں تو خوش ہو جاتا ہوں، میں کسی مسلمان بھائی پر نعمت دیکھتا ہوں تو خوش ہوتا ہوں، میں حسد نہیں کرتا کہ اس کو یہ نعمت کیوں مل گئی۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں بس میں جو سننے آیا تھا وہ میں نے سن لیا ہے، جو راز میں جاننے آیا تھا اس کا مجھے پتہ چل گیا ہے۔ اور حضور کی حدیث مبارکہ ہے، ہم لوگ جو خانقاہی زندگی سے تعلق رکھتے ہیں اس لفظ سے واقف ہیں، ابدال، غوث، قطب، ابدال۔ ایک حدیث مبارکہ ہے حضور کی، حضور فرماتے ہیں کہ میری امت کے ابدال جنت میں جائیں گے، اعلیٰ مقام حاصل کریں گے، تو اس وجہ سے نہیں کہ انہوں نے عام لوگوں سے زیادہ نمازیں پڑھی ہوں گی، عام لوگوں سے زیادہ نفلی روزے رکھے ہوں گے، نہیں، بلکہ وجہ یہ ہوگی ان کے سینے میں کینہ نہیں ہوگا، ان کے دلوں میں بغض نہیں ہوگا، ان کے دل صاف ہوں گے۔ اس وجہ سے اللہ انہیں اپنے قرب کے مقام پر فائز کر دے گا۔ عبادت بڑی ہو پر دل صاف نہ ہو، ریاضت بڑی ہو پر سینے میں کینہ اور بغض ہو تو عبادت ضائع اور برباد ہو جاتی ہے۔ اور اگر بندہ صرف فرائض ادا کر رہا ہو لیکن سینہ صاف ہو، اس میں مسلمانوں کے لیے بغض نہ ہو، کینہ نہ ہو، اپنے بھائیوں کا حسد نہ ہو، تو وہ صاف سینہ اللہ کے قرب کا باعث بن جاتا ہے۔ جہاں حسد کے نقصانات ہیں وہاں حسد سے بچنے کے بے شمار فضائل۔ اب ہم کیسے حسد سے بچ سکتے ہیں؟ یہ ایک کمزوری ہے ہمارے اندر کہ جب ہم اپنی سطح کے اپنے ہم اثر کو دیکھتے ہیں، اپنے بھائی کو دیکھتے ہیں تو سوچتے ہیں میں پیچھے رہ گیا ہوں، یہ آگے نکل گیا ہے، اس وجہ سے دل میں ایک حسد پیدا ہوتا ہے، دیکھو جی یہ آگے نکل گیا، اتنی کامیابی اور میں پیچھے رہ گیا ہوں، یہ امیر ہو گیا اور میں غریب رہ گیا ہوں، دل میں ایک حسد پیدا ہوتا ہے۔ اس وقت یہ سوچیں ظاہراً ایک ہے ظاہر، ایک ہے باطن۔ ظاہراً جو دنیا کی کامیابی ہے اس کے حریص نہ بنے، بلکہ یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آخرت کی کامیابی عطا فرمائے، اللہ اپنا قرب عطا فرمائے۔ حسد سے بچنے کے لیے فوراً ایک چیز ذہن میں لائیں تو حسد سے بچ سکتے ہیں، وہ یہ کہ شیطان نے بڑی عبادت کی تھی لیکن اس کی ساری عبادت ضائع ہو گئی، اس نے حضرت آدم کی شان دیکھی تو حسد کیا، جب اس نے حضرت آدم علیہ السلام سے حسد کیا ہے ساری اس کی عبادات ضائع، جو مقام ملا ہوا تھا وہ برباد۔ تو جب کوئی حسد کرتا ہے وہ اللہ والوں کے گروہ سے نکل کے شیطان کے گروہ میں شامل ہو جاتا۔ سب سے پہلے حسد کس نے کیا؟ شیطان نے کی۔ تو جو ہی کوئی حسد میں مبتلا ہوتا ہے وہ اولیاء اللہ کے زمرے سے نکل کے شیطان کی جماعت میں شامل ہو جاتا ہے۔ دوسرا وظیفہ حسد سے بچنے کے لیے، جب آدمی حسد کرتا ہے تو حسد کی تعریف میں یہ بات بیان کر چکا ہوں کہ دل میں خواہش ہوتی ہے یہ نعمت اس سے ضائع ہو جائے۔ حاسد کے دل میں محسود کی برائی ہوتی ہے، اور حدیث مبارک ہے جو کسی کے لیے برا سوچتا ہے وہ خود اس برائی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کسی کے بارے میں یہ خواہش رکھتے ہیں کہ وہ بے عزت ہو تو حدیث پاک ہے یہ خواہش رکھنے والا خود بے عزتی میں مبتلا ہو جائے گا۔ اگر آپ کسی دوسرے کے لیے اچھی خواہش رکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ وہ دعا جو آپ کسی دوسرے کے لیے کر رہے ہیں وہ آپ کے حق میں قبول فرمائے گا۔ ایک حدیث مبارک ہے حضور نے ارشاد فرمایا بے عیب زبان سے دعا کرو، بے گناہ زبان سے دعا کرو، اس زبان سے دعا کرو جس نے کبھی گناہ نہیں کیا،
تو صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو گفتگو کرتے ہیں تو بات کبھی زبان لغزش میں آتی ہے، فضول باتیں بھی ہو جاتی ہیں، کچھ لوگ غیبت کرتے ہیں، جھوٹ زبان سے نکل جاتا ہے، حضور بے گناہ زبان سے ہم دعا کیسے کر سکتے ہیں؟ تو حضور نے فرمایا جب تم اپنی زبان سے اپنے لیے دعا کرو گے تو وہ گناہ شامل ہوں گے کہ گناہگار زبان سے دعا کر رہے ہو، لیکن جب تم اپنی زبان سے کسی دوسرے بھائی کے لیے دعا کرو گے تو تمہاری زبان اس کے حق میں بے گناہ زبان ہوگی۔ اس لیے تم کسی مسلمان بھائی کے لیے دعا کرتے ہو، اللہ وہ دعا تمہارے حق میں قبول فرما لیتا۔ اب راز سمجھ آ گیا کہ جو ہمیں دعائیں سکھائی گئی ہیں ان میں جمع کا صیغہ کیوں ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، ربنا آتنا فی الدنیا، یا اللہ ہمیں دنیا میں حسنہ عطا فرما، یا اللہ ہمیں ہدایت عطا فرما۔ مانگنے والا صرف اپنے لیے نہیں مانگ رہا، اپنے پورے معاشرے کے لیے مانگ رہا۔ سمجھ رہے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اہدنا، پروردگار ہمیں ہدایت عطا کر، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، نا جمع کا صیغہ ہے، یا اللہ ہم سب کو بھلائی عطا فرما۔ مومن جب مانگتا ہے صرف اپنے لیے نہیں مانگتا، اپنے بھائیوں کے لیے بھی مانگتا ہے، اپنے معاشرے کے لیے بھی مانگتا ہے۔ تو جب وہ اپنے پورے معاشرے کے لیے دعا کر رہا ہے، دوسروں کے حق میں اس کی دعا قبول ہوگی، اللہ خود اس کے حق میں دعا کو قبول فرما لے۔ حسد ایک روحانی بیماری ہے، وہ آدمی بڑا خوش نصیب ہے جو اس سے بچ گیا، اور اس دل پر اللہ کی رحمت کے دروازے، قرب الہی کے دروازے کھل جاتے ہیں جس نے اپنے آپ کو اس روحانی بیماری سے بچا لیا۔ بالخصوص اس دور میں جب کہ مادیت عروج پہ ہے، اس دور میں جب کہ حسد پھیلانے والے معاملات بہت سارے ہیں، اس درس قرآن مجید کا پیغام دنیا تک پہنچائیں، اپنے معاشرے تک نہیں تو کم از کم اپنے گھر تک تو ضرور پہنچائیں کہ حسد کیوں کر رہے ہیں، کتنے دن اس دنیا میں رہنا ہے، کتنا عرصہ یہاں ہم رہ لیں گے۔ وہ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ آیا سدا تے بکل مار ٹرنا، نہ کچھ تو کہنا نہ کچھ میں کہنا، لکھیا ازل تو جو کچھ وچ لکھے، اوہو تو لینا اوہو میں لینا، لکھیا ازل تو جو کچھ وچ لکھے، اوہو تو لینا اوہو میں لینا، آیا سدا تے بکل مار ٹرنا، کفن پہن کے آیا سدا تے بکل مار ٹرنا، نہ کچھ تو کہنا تے نہ کچھ میں کہنا، تیری میری مک لڑائی گئی، تو بھی ٹہ پینا میں بھی ٹہ پینا، تیرا میرا رہا پھر کی جھگڑا، نہ ایتھے تو رہنا تے نہ میں رہنا۔ جب دونوں پہلوانوں نے گر جانا ہے تو پھر لڑائی کس چیز کی؟ تیرا میرا رہا پھر کی جھگڑا، نہ ایتھے تو رہنا تے نہ میں رہنا۔ فکر آخرت تمام روحانی بیماریوں کا علاج ہے۔ فکر آخرت دل کو وہ پاکیزگی بخش دیتا ہے کہ جس سے روحانی بیماریوں سے دل بچ جاتا ہے۔ دوسرا خاص پیغام جو آج اس آیت مبارکہ کی روشنی میں عرض کرنا چاہتا ہوں، جس سے میں نے گفتگو شروع کی تھی کہ آیت 1400 سال پہلے ہمارے آقا کریم کے سینہ اقدس پہ نازل ہوئی، لیکن آج جس دور میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں اس تناظر میں دیکھیں تو آج بھی اس آیت مبارکہ کی حقانیت آپ کو نظر آئے گی۔ ود کثیر من اہل الکتاب، بہت سارے کتابی یہ چاہتے ہیں، لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا، کہ کاش تمہیں مرتد بنا دیں، تم سے اسلام چھین لیں۔
جس طرح اس دور کے یہودی چاہتے تھے کہ مسلمانوں کو اسلام سے ہٹا دیں، آج اس دور کے یہودی بھی اسی پالیسی پہ چل رہے ہیں کہ کسی طرح مسلمانوں سے ایمان چھینا جائے، اور اس کے لیے کیا کچھ نہیں انہوں نے اس دور میں کیا۔ بڑے غیر محسوس انداز میں وہ ہمارے گھروں کے اندر داخل ہو چکے ہیں، ہماری اولادوں کو انہوں نے اپنے قابو میں کر لیا ہے۔ اور میں نے، مجھے یاد ہے اس منبر پر بیٹھ کے بھی کئی دفعہ یہ بات کی ہے کہ ہمارا میڈیا یہودیوں کے آگے بکا ہوا ہے۔ جب میں یہ بات کرتا تھا تو کوئی دوست توجہ دیتا تھا، کوئی نہیں دیتا تھا، پر پچھلے ہفتے یہ بات ظاہر نہیں ہو گئی۔ کتنا بڑا ہمارا ٹی وی چینل ہندوؤں نے خریدا ہوا ہے۔ افسوس، جسے ہم اپنا سمجھتے رہے وہ اپنا نہیں تھا، وہ دشمنوں کا ایجنٹ تھا۔ وہ ہمارے بچوں کو بھارتی بنانے کے مشن پہ چل رہا تھا، وہ ہمارے بچوں کو ہندو بنانے کے مشن پہ کام کر رہا تھا، وہ پاکستان کو ختم کر کے اکھنڈ بھارت بنانے کے مشن پہ چل رہا تھا۔ اور ابھی 2 دن پہلے جو گستاخی کی گئی ہے اسے تو بیان کرتے ہوئے میرا کلیجہ پھٹتا ہے، اور مجھے یہ کہنے دیجئے کہ ہمارے اندر غیرت ختم ہو گئی ہے، ورنہ اگر غیرت موجود ہوتی تو پاکستانی نوجوان جیو ٹی وی کے اس مرکز کو جا کے جلا دیتے جہاں پر ایک کنجری کی تصویر دکھا کے سیدہ نساء العالمین کا نام لیا جا رہا، جہاں ایک طوائفہ کی تصویر دکھا کے اس ہستی معظم و محتشم کا نام لیا جا رہا ہے کہ ان کی شادی ہو رہی ہے، جن کے قدموں کی خاک کو بھی حورانے بہشتی ترستی ہیں، جنت کی حوریں جن پر رشک کرتی ہیں، ایسی پاکیزگی حاصل ہے۔ جس ہستی کو حضور فرمائیں یہ میرے جگر کا ٹکڑا، کتنا بڑا ظلم ہے۔ یہ دن دیکھنے سے پہلے اللہ نے ہمیں اٹھا کیوں نہیں لیا؟ موت کیوں نہیں آ گئی؟ یہ دن ہم نے دیکھنے تھے کہ بے ادبی ہوئی اہل بیت کی، ریئیکشن کوئی نہیں ہوا، رد عمل کوئی نہیں ہوا، ٹی وی بند نہیں ہوا، ہمارے حکمرانوں نے ثبوت نہیں دیا اپنے مسلمان ہونے کا، اور عوام بھی خاموش رہ کے مصلحت پسندی کا ثبوت دے رہے ہیں۔ آپ میں سے ہر آدمی یہ سوچتا ہوگا کہ میں تو پورا مسلمان ہوں، کوئی آدمی ہاتھ تو کھڑے کرے کہ جب سے یہ واقعہ ہوا ہے وہ رات مصلی پہ بیٹھ کے رو کے معافی مانگتا رہے، یا اللہ معاف کر دے کہ ہمارے دور میں یہ گستاخی ہوئی۔ کسی نے رات مصلی پہ بیٹھ کے معافی مانگی ہے اللہ سے؟ آنکھوں میں آنسو آئے ہیں۔ حضرت سیدہ نساء العالمین کی اتنی بڑی گستاخی اور بے ادبی، اور اس کا خامند اسد خان جو دیوس ہے، حدیث پاک کی جو تشریح ہے اس کی روشنی میں کہہ رہا ہوں کہ جس کی بیوی فاحشہ ہو اور اسے علم ہو وہ آدمی دیوس کہلاتا ہے۔ اس دیوس کو حیدر کرار کے ساتھ تشبیہ دی جا رہی۔ ہم تو بڑے بڑے اولیاء کو اور بڑے بڑے صحابہ کو، اصحاب ثلاثہ کے بعد ہمارے نزدیک اگر رتبہ اور مقام ہے تو حضرت علی شیر خدا کا، ہمارے نزدیک سید الاولیاء علی، حیدر کرار علی، تاجدار حلفاء علی۔ مسلمانوں کتنا بڑا ظلم ہوا ہمارے اوپر، اور ہمیں احساس ہی نہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں، ہمیں شعور ہی نہیں کہ ہماری اولادوں کو کیا زہر پلایا جا رہا۔ بڑی کوشش کرتا ہوں، بڑھ کے کوشش کر کے زبان کو روک رہا ہوں، ورنہ کلیجہ پھٹتا ہے۔ اور بارے دیگر یہی کہوں گا، میں نے پچھلے جمعۃ المبارک پہ، ابھی یہ واقعہ نہیں ہوا تھا، اس وقت بھی یہ کہا تھا اپنے یہاں گجرات کہ یہ ٹی وی چینل ابھی بند نہیں ہوگا۔ کیوں؟ ان کی جڑیں بہت گہری ہیں، بڑے بڑے لوگ اس کے سرپرست ہیں، اور یہ ہمارے منہ پہ ایک تھپڑ ہے، ایک تمانچہ ہے، مسلمانوں کے منہ پہ ایک تھپڑ ہے
کہ دیکھو ہم نے کتنی بڑی بے ادبی کی، تم نے ٹی وی بند کروا لی ہے۔ ویسے اگر بند کروا بھی لیں، چلو جیو بند ہو گیا، وہ کسی اور نام سے ٹی وی کھول لیں گے، پھر کیا ہوگا؟ کسی اور نام سے وہ چینل کھول لیں تو آپ انہیں منع تو نہیں کر سکتے۔ پھر اس کے لیے ضرورت کس چیز کی ہے؟ ایک جماعت پہ پابندی لگی تھی، مشرف صاحب نے لگائی تھی، اس جماعت کے سربراہوں نے نئے نام کے ساتھ جماعت بنا لی۔ لوگ موجود ہیں، کام وہ کر رہے ہیں، بس نام بدل دیا ہے۔ اگر آپ یہ ٹی وی بند کر دیتے ہیں اور ان لوگوں کو سزا نہیں دیتے اور ایک ضابطہ اخلاق نہیں بناتے تو وہ دوسرے نام سے ٹی وی بنا لیں گے، کام وہی کرتے رہیں گے۔ اور مجھے یاد ہے میں نے اس مسجد میں بھی درس قرآن کے موقع پر کہا تھا، جب ملالہ کا شور ٹیلی ویژن والے کر رہے تھے، جب امریکہ سے فلم بنی تھی انوسنس آف مسلمز اور پاکستان میں ایک تاریخی احتجاج ہوا تھا، اس موقع پہ میں نے کہا تھا کہ 7 ٹی وی چینلز نے $70,000 لے کے عشق رسول کی تحریک کو دبایا ہے۔ ابھی تو ایک ٹی وی چینل ظاہر ہوا ہے، 7 ٹی وی چینل انہوں نے اس موقع پر $70,000 لیے تھے اور تحریک عشق رسول کو دبایا تھا، اور زمانوں پہ آ گیا تھا ملالہ ملالہ ملالہ۔ میں ان ٹی وی چینلز والوں سے کہتا ہوں، بھوکے مر جاتے اپنے نبی سے بے وفائی نہ کرتے۔ بھوکے تم مر جاتے لیکن اس رسول سے بے وفائی نہ کرتے جنہوں نے طائف کے بازار میں اپنے جسم نازنی پہ پتھر برداشت کر کے دین حق تم تک پہنچایا ہے۔ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ ایک بیان یہ دے رہے ہیں جی ہم نے معافی مانگ لی ہے یا ہمیں معاف کر دیا جائے۔ کل مجھ سے ایک دوست پوچھ رہے تھے اگر وہ معافی مانگ لیں تو معافی نہیں ہو سکتی۔ میں اس پر کوئی فتویٰ نہیں دے رہا، میں آپ کو حضرت قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا فرمان سنا رہا ہوں۔ حضرت قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں اگر کوئی شخص حضور کی گستاخی کرے اور گستاخی کے بعد کہے کہ جی مجھ سے غلطی ہو گئی ہے اور مجھے پتہ نہیں تھا کہ اس میں گستاخی ہے، تو کیا ہم اس کی توبہ قبول کر لیں گے؟ قاضی ایاز مالکی فرماتے ہیں اس طرح تو تم نے خود گستاخی کا دروازہ کھول دیا کہ ہر گستاخ پہلے گستاخی کرے گا اور پھر کچھ دنوں بعد کہے گا میں معافی مانگتا ہوں، میں توبہ کرتا ہوں۔ مجھے نہیں پتا کہ مجھے یہاں اس مسجد میں یا مدرسے میں یہ بات کرنا چاہیے یا نہیں، کہ اس کا ماحول اجازت دیتا ہے یا نہیں۔ میں ذاتی طور پہ یہ بات کر رہا ہوں، مسجد یا مدرسے کی انتظامیہ کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ میرا یہ مطالبہ ہے، اگر آپ لوگ تصدیق کریں تو آپ بھی اس میں آواز شامل کریں، میرا یہ مطالبہ ہے کہ جن لوگوں نے حضور حیدر کرار اور سیدہ نساء العالمین کی گستاخی کی ہے انہیں سزا ملنی چاہیے۔ ہمارے ایک راہبر ہیں، رہنما ہیں، صاحبزادہ صاحب ہیں، بڑی عزت، میری آنکھوں کا نور، میرے سر کا تاج، انہوں نے بیان یہ دیا ہے جی جیو ٹی وی دیکھنا حرام ہے۔ میں نے کہا کیا بیان دیا آپ نے، جیو ٹی وی دیکھنا حرام ہے؟ تو دوسرے ٹی وی دیکھنا جائز ہو گئے؟ ہر وہ ٹی وی چینل دیکھنا حرام ہے جو بے حیائی کو پھیلا رہا ہے۔ صرف جیو دیکھنا حرام نہیں، ہر وہ ٹی وی چینل دیکھنا حرام ہے جو بے ادبی اور گستاخی کو پھیلا رہا ہے۔ اگر ضرور آپ نے کوئی ٹی وی دیکھنا ہی ہے تو وہ دیکھیں جو دینی تربیت کر رہا ہو، کوئی اسلامی چینل ہو، ورنہ آج کل ٹی وی چینلز کے ذریعے بے حیائی اور گستاخی پھیلائی جا رہی۔ کچھ عرصہ پہلے انڈیا کی ایک سربراہ خاتون نے یہ بیان دیا تھا کہ ہم نے پاکستان کی تہذیب کو فتح کر لیا ہے، پاکستانی نوجوان ہماری تہذیب کے دل دادا ہیں۔ میں ہاتھ نہیں کھڑے کروانا چاہتا نوجوانوں سے، ہمارے ہاں ایسے نوجوان ہیں جنہیں کرکٹ کے کھلاڑیوں کے نام یاد ہیں لیکن 10 صحابہ کے نام نہیں وہ سنا سکتے۔ آپ کو پتا ہے 2 دن پہلے کس ہستی کے مزار پہ حملہ ہوا ہے اور 1 ہفتہ پہلے کس ہستی کے مزار پہ حملہ ہوا ہے؟ حضرت خالد بن ولید کے مزار پہ حملہ ہوا۔
اور 2 دن پہلے حضرت اویس کرنی کے مزار پہ حملہ ہوا ہے. کیا اس پر کوئی آواز اٹھائی گئی ہے؟ نہیں اٹھائی گئی. دشمنان دین کا ایجنڈا یہ ہے کہ مسلمانوں کے پاس جو نشانیاں ہیں اکابرین کی وہ نشانیاں بھی مٹا دو. آپ جنت البقیع میں جائیں دل خون کے آنسو روتا ہے, کوئی پتہ نہیں چلتا یہ مزار کس کا ہے, یہ قبر کس کی. حضرت سیدہ نساء العالمین کا مزار گرا دیا گیا, حضرت امام جعفر صادق کا مزار گرا دیا گیا, امام باقر کا مزار گرا دیا گیا. اور سعودیہ حکومت والوں نے یہ پروگرام بھی بنایا تھا کہ گنبد خضرا گرا دیا جائے, یہ پروگرام بھی ان کا تھا. اس کے لیے انہوں نے بخاری شریف کی ایک حدیث لکھی اور سوال نامہ بنا کے دنیا کے مختلف علاقوں میں فتوے کے لیے بھیجا تھا, تاکہ جب ہمارے پاس فتویٰ آ جائے گا دنیا کے مختلف علاقوں کے علماء کا تو پھر ہم گنبد شریف بھی گرا دیں گے. حدیث یہ تھی, اور کہا حضور نے حدیبیہ کے میدان میں یاد کیا تھا, اور حضور مجھ سے پوچھتے تھے تمہارا بھائی خالد نہیں نظر آیا, اور وہ بڑے فہم و فراست والا ہے, وہ ابھی تک اسلام سے دور کیوں ہے. یہ خط پڑھتے ہی حضرت خالد بن ولید کہتے ہیں میرے دل کی دنیا بدل گئی, میں نے سوچا میں اسلام قبول کر لوں گا, پر میں اکیلا نہیں مکے سے جاؤں گا, اپنے ساتھ کچھ اور دوست بھی لے کے جاؤں گا. عثمان بن طلحہ کے پاس آئے, کہا میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں, تمہارا کیا خیال ہے؟ عثمان بن طلحہ نے کہا میں بھی تیار ہوں, چلو دونوں اکٹھے چلتے ہیں. مکہ شریف سے نکلے تو راستے میں حضرت عمر بن عاص, انہوں نے ابھی اسلام نہیں قبول کیا, حبشے کی طرف سے آ رہے تھے, مل گئے. خالد کہاں جا رہے ہو؟ حضرت خالد بن ولید نے اپنا ارادہ ظاہر کیا, عمر بن عاص تیار ہو گئے, ان کا چلو مجھے بھی ساتھ لے چلو. اب یہ 3 جوان خالد بن ولید, عثمان بن طلحہ, عمر بن عاص مدینہ شریف پہنچے. وہ آ رہے ہیں اور حضور صحابہ کی محفل میں بیٹھے فرما رہے ہیں صحابہ مکے والوں نے اپنے جگر کے ٹکڑے تمہاری طرف بھیج دیے, مکے نے اپنے جگر کے ٹکڑے تمہاری طرف روانہ کر دیے. یہ بات میں پہلے عرض کر چکا ہوں, کون آ رہا ہے سرکار مدینہ جانتے. خالد بن ولید مدینہ شریف پہنچے تو اپنے بھائی کے گھر گئے, ولید کے گھر. بھائی نے کہا خالد چلو حضور کی بارگاہ میں چلتے ہیں. تو خالد بن ولید نے کہا سفر کر کے آیا ہوں, ایسے ہی نہیں حضور کی بارگاہ میں جاؤں گا, پہلے غسل کروں گا, نیا سوٹ پہنوں گا, خوشبو لگاؤں گا, پھر حضور کی بارگاہ میں جاؤں گا. ولید خوش ہو گئے, انہوں نے کہا ٹھیک ہے. خالد بن ولید غسل کرنے لگے, غسل کے بعد لباس بدلا, وہ کپڑے بدل رہے ہیں کہ ولید بن ولید آواز دیتے ہیں خالد جلدی کرو, اللہ کے رسول تمہارا انتظار کر رہے ہیں. حضور کو خبر ملی ہے تمہارے پہنچنے کی, تو حضور بڑے خوش ہوئے ہیں اور حضور انتظار کر رہے ہیں اور فرما رہے ہیں خالد کو جلدی میرے پاس لے کے آؤ. میں سوچتا ہوں اس وقت حضرت خالد بن ولید جب اپنے بھائی کے گھر سے نکلے ہوں گے کہ حضور خوش ہوئے ہیں میرے آنے سے, حضور میرا انتظار کر رہے ہیں, تو خالد بن ولید کے پیر زمین پہ لگتے ہوں گے. سلسلہ عالیہ نقشبندیہ مجددیہ کے ایک عظیم بزرگ حضرت خواجہ محمد سعید رحمۃ اللہ تعالی علیہ امام ربانی کے بیٹے ہیں. امام ربانی سیدنا مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے صاحبزادے ہیں. مدینہ شریف حاضر ہوئے, مسجد نبوی میں پہنچے تو آپ جانتے ہیں مسجد میں داخل ہو کے تحیت المسجد کے 2 نفل پڑھے جاتے ہیں. وہ تحیت المسجد کے نفل پڑھ رہے ہیں, ابھی حضور کی بارگاہ میں نہیں حاضر ہوئے. تحیت المسجد کے نفل پڑھ کے سلام پھیرا ہے تو حضور کی زیارت نصیب ہو گئی. حضور نے فرمایا جلدی آ, میں تیرا انتظار کر رہا. وہ مسجد میں پہنچ چکے ہیں, نفل پڑھ چکے ہیں تحیت المسجد کے, تو حضور کی زیارت ہوتی ہے اور حضور فرماتے ہیں جلدی آ, میں تیرا انی مشتاق الیک. تو اس وقت خواجہ محمد سعید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کیا کیفیت ہوگی. حضور اپنے ہر امتی سے پیار کرتے ہیں. حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم.
ہم سوچ نہیں سکتے کہ حضور کتنا پیار ہمارے ساتھ کرتے۔ حضرت خالد بن ولید حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اسلام قبول کیا، عرض کیا یا رسول اللہ ایک عرصے تک میری تلوار اسلام کے خلاف چلتی رہی ہے، حضور دعا فرمائیں اللہ میرے پچھلے گناہ معاف کر دے۔ حضور نے فرمایا خالد جو کلمہ پڑھتا ہے اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یہ اسلام کی شان ہے، جو اسلام قبول کرے اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے۔ اب ذرا صحابہ کا عقیدہ دیکھیں۔ خالد بن ولید عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ درست فرما رہے ہیں، جس نے اسلام قبول کیا اس کے پچھلے گناہ معاف ہو گئے، پر حضور میری خواہش ہے، میری آرزو ہے، آپ ایک دفعہ ہاتھ اٹھا کے میرے لیے دعا کر دیں۔ تو حضور نے پھر ہاتھ اٹھائے اور دعا مانگی، یا اللہ خالد کو بخشش عطا فرما، اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیں۔ جس دن حضرت خالد بن ولید نے کلمہ پڑھا اس دن سے لے کے وصال تک زندگی گزاری ہے، تو اپنے لیے نہیں حضور کے لیے گزاری۔ غزوہ موتا کے موقع پر خالد بن ولید میدان موتا میں ہے، اسلام قبول کرنے کے 2 مہینے بعد ہی یہ واقعہ پیش آیا۔ حضور مدینہ منورہ میں ہے، حضور فرماتے ہیں عبداللہ بن رواحہ شہید ہو گئے، جھنڈا گرنے لگا، پر اب جھنڈا اس نے اٹھایا ہے، اب جھنڈا اس نے اٹھایا ہے جو اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے۔ ان خالدن سیف صلح اللہ علی المشرکین، بے شک خالد وہ تلوار ہے جسے اللہ نے مشرکین کے اوپر بے نیام کر دیا ہے۔ حضرت خالد بن ولید نے جب حضور کے وصال مبارک کے بعد مسیلمہ کذاب کو شکست دی ہے اور اس کو قتل کیا ہے، تو حضرت سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا عورتیں عاجز آ گئی ہیں، خالد جیسا بچہ نہیں اب جنم دے سکتی، خالد جیسا بیٹا جنم دینے سے عورتیں عاجز آ گئی۔ وہ خالد بن ولید، تدبر حضرت صدیق اکبر کا ہے، تدبر حضرت فاروق اعظم کا ہے، پیچھے فیصلے ان کے ہیں، پر میدان میں آگے لڑ کون رہے تھے؟ ابو عبیدہ اور خالد بن ولید۔ یہ ایران فتح ہوا ہے، عراق فتح ہوا ہے، بغیر جنگ کے فلسطین فتح ہوا ہے، شام، حمص، عراق، یہ سارے علاقے فتح ہوئے، پیچھے تدبر حضرت صدیق اکبر حضرت فاروق اعظم کا ہے، پر آگے میدان میں تلوار کس کی چل رہی تھی؟ وہ ہمارے محسن، ان کے مزار پہ آج حملہ ہو اور ہمیں پتہ ہی نہ ہو، ہماری نوجوان نسل کو پتہ ہی نہیں ہمارے ہیرو کون ہیں۔ بس گفتگو سمیٹ رہا ہوں، مئی کا مہینہ ہے، 4 مئی کو سلطان ٹیپو شہید، 4 مئی کو شہید ہوا۔ ٹیپو کو بھی انگریز ہرا نہیں سکتے تھے اگر میر اس کے ساتھ دھوکہ نہ کرتے۔ کنہوں نے دھوکہ کیا تھا؟ میر صادق، میر جعفر، میر صادق۔ تو آج کل بھی کون دھوکہ کر رہے ہیں جی؟ سمجھ رہے ہیں؟ یہ میر صادق اور میر جعفر اگر سلطان ٹیپو کے ساتھ نہ دھوکہ کرتے تو انگریزوں میں جرت نہیں تھی اسے ہرا سکتے۔ میر صادق اور جعفر نے دھوکہ دیا اور سلطان ٹیپو شہید کی لاش کے پاس کھڑے ہو کے انگریز جرنیل نے کہا تھا ٹیپو مر گیا ہے، آج کے بعد ہندوستان ہمارا ہے۔ یہی رکاوٹ تھی جو ہمیں روک رہا تھا۔ میں جو بات آپ کو سنانا چاہتا تھا، سلطان ٹیپو شہید شہادت سے چند دن پہلے، اور یہ بات مختلف کتابوں میں چھپ چکی ہے، سلطان ٹیپو شہید نے خواب سنایا کہ ایک بزرگ خواب میں تشریف لائے ہیں، سفید ریش ہے اور انہوں نے سرخ مہندی اس کو لگا رکھی ہے۔ انہوں نے مجھے کہا کہ سرکار مدینہ نے مجھے مدینہ شریف سے بھیجا ہے اور تیری طرف بھیجا ہے، اور حضور نے فرمایا تو میری امت کی خیر خواہی کرتا ہے، تو اپنے دل میں میری امت کی محبت رکھتا ہے، میں جنت کے دروازے پر تیرا انتظار کروں گا۔ اس وقت کیا کیفیت ہوگی سلطان ٹیپو شہید کی؟
حضور نے فرمایا تو میری امت کی خیر خواہی کرتا ہے، میں جنت کے دروازے پہ تیرا انتظار کروں گا۔ جو حضور کی امت سے محبت کرے حضور اس کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ اس درس قرآن مجید کا یہی پیغام ہے۔ ذہن بناتے ہیں ٹیلی ویژن، اخبارات، لیکن آج میڈیا بک گیا یہودیوں اور ہندوؤں کے آگے۔ آئیں ان مسجدوں سے تعلق قائم کریں۔ اپنی نسلوں کو بچانا چاہتے ہیں تو اپنی اولادوں کو مسجدوں میں لے کے آئیں۔ اور یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے کہ جس دور میں میڈیا بک گیا اس دور میں بھی یہ صحیح العقیدہ علماء نہیں بکے۔ آپ نے دیکھا ہوگا لاہور میں ڈاکٹروں نے احتجاج کیا، ہماری تنخواہیں تھوڑی ہیں۔ وزیر اعلیٰ صاحب کے ساتھ ان کی جنگ لگی رہی، ہسپتال میں مریضوں کو چیک کرنا انہوں نے چھوڑ دیا۔ اس ملک میں وہ ڈاکٹر جو 70 ہزار 80 ہزار ماہانہ تنخواہ لیتے ہیں الاؤنس وغیرہ ملا کے، وہ بھی احتجاج کر رہے ہیں۔ واپٹا کے وہ افسر جو بڑی بڑی تنخواہیں لیتے ہیں وہ بھی احتجاج کرتے رہے۔ مختلف سکولوں کے ٹیچر وہ احتجاج کرتے رہے تنخواہیں بڑھائی جائیں۔ تھانے دار وہ احتجاج کرتے رہے، اور وزیر اعلیٰ نے ڈبل تنخواہ کر دی، جس کی 20,000 ہے اس کو 40,000 ملے گی۔ اس ملک میں مختلف شعبے کے لوگ سڑکوں پہ آگے نعرے لگاتے ہیں، احتجاج کرتے ہیں۔ کبھی مسجد کے امام بھی سڑک پہ آئے اور احتجاج کیا ہے کہ ہماری تنخواہ بڑھائیں؟ یہ ولی نہیں اس دور کے، یہ مجاہدہ کر رہے ہیں تھوڑی تھوڑی تنخواہوں پہ، صبر شکر کر کے ہمارے بچوں کو قرآن پڑھا رہے ہیں، دین سکھا رہے ہیں۔ ہم تو ان کا یہ احسان ہی نہیں اتار سکتے کہ انہوں نے مسجد کے مصلے پر مٹی نہیں پڑنے دی، گرد نہیں پڑنے دی۔ انہوں نے مسجدوں کے مصلے اور یہ مصلی رسول اس کو صاف کر کے رکھا۔ یہ ائمہ مساجد ہمارے محسن ہیں۔ اس دور میں کہ جب کہ حاسد لوگ اسلام کو مٹانے پہ تلے ہوئے ہیں، اگر اسلام کی سچی خدمت کر رہے ہیں تو یہ لوگ جو تھوڑی تھوڑی تنخواہوں پہ مسجدوں میں بیٹھ کے دین کی خدمت کر رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں دوست اور دشمن پہچاننے کی توفیق عطا کرے۔ کون ہمارے محسن ہیں، کون اسلام کے غدار ہیں، اللہ ہمیں دوست دشمن میں فرق کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میری تمام گفتگو کا پیغام، سو کے وقت گزارنا، اپنی اولادوں کو دشمنوں کی گود میں ڈال دینا، تو کل قیامت کے دن حضور کو کیا منہ دکھائیں گے۔ آئیں آج عہد کرتے ہیں، جب تک ہماری سانسیں چل رہی ہیں ہم اپنے آقا کریم کے ساتھ وفا کریں گے، مسجدوں کو آباد کریں گے، مدرسوں کو آباد کریں گے۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، بما علینا